حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے بڑی تفصیلاً لڑائی پڑی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کو یہاں ہائی لائٹ کرنا ضروری سمجھا۔ پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 جسے عرف عام میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کہا جاتا ہے، یہ ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر یہ لفظ بیسیکلی دو الفاظ کا مرکب ہے، پہلا ہے ٹرانس، دوسرا ہے جینڈر۔ لفظ ٹرانس، یہ جو ورڈ ہے ٹرانس، یہ مکمل ٹرانسفر جو ہم یوز کرتے ہیں، منتقل کرنا، تبادلہ کرنا، انتقال کرنا، ٹرانسفر کرنا۔ جینڈر معنی ہوتا ہے جنس، جیسے ہمارے CNIC پہ، ہمارے سرکاری ڈاکومنٹس پہ لکھا ہوتا ہے جنس کیا ہے، میل یا فیمیل۔ جو جینڈر لکھا ہوتا ہے میل ہے یا فیمیل ہے، جنس جو ہے یعنی اس کا اردو فارم کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو ٹرانس معنی منتقل، جینڈر معنی جنس۔ جنس کو منتقل کرنا یعنی ہے یہ مرد لیکن خود کو یہ عورت میں منتقل کروا لے، ہے یہ عورت خود کو مرد میں منتقل کروا لے، تو اسے ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ یہ ٹرم دنیا میں، پوری دنیا میں استعمال کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بات آپ کے سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ 7 مارچ 2018 کو یہ ہم جنس پرستی کا عالمی اور بدنام زمانہ تنظیم جو LGBT ہے، اس کے اشارے پر پاکستان میں اسے نافذ کیا گیا تھا، اس حکم کو، ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ، یہ جو بل پاس کیا گیا تھا۔ صرف 2 ماہ کے قلیل وقفے میں، یہ میرے پاس حقائق موجود ہیں سارے پارلیمنٹ کے بھی اور نادرا کے بھی، 2 ماہ میں 18 مئی 2018 وہ سیاہ دن تھا۔ صرف 2 ماہ بعد 7 مارچ 2018 کو یہ بل پیش کیا گیا شاہد حقان عباسی صاحب کی حکومت میں، اور تمام حکومتی اور اپوزیشن لوگوں نے متفقہ رائے سے اسے پاس کیا 18 مئی 2018 کو، اور اسے فی الفور نافذ العمل کیا گیا۔ جب سے جولائی 2018 سے یہ مارچ میں پیش ہوا تھا، اور جب پاس ہو گیا جولائی 2018 سے جون 2021 تک، اس 3 سال کے عرصے میں 28,723 افراد نے نادرا کو یہ درخواست لکھی ہے کہ ہم اپنا 28,723 لوگ پاکستان کے اندر، بھائی پاکستان کے اندر 28,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نادرا کے اندر یہ درخواست پیش کی ہے کہ ہم اپنا جینڈر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اندر سب سے زیادہ مرد ہیں، 16,530، یہ نادرا کی رپورٹ کے مطابق اور وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق 16,530 مرد ہیں جنہوں نے یہ درخواست پیش کی ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں عورتوں جیسی معاملات ہیں، ہم خود کو عورت بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح 12,154 عورتیں ہیں جنہوں نے یہ درخواستیں پیش کی ہیں، اور صرف 9 مرد ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم دراصل خواجہ سرا ہیں، غلطی سے ہمیں مردوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی جن بندوں کے حق کے لیے بیسیکلی یہ قانون بنایا گیا تھا خواجہ سراؤں کے لیے، وہ صرف 9 ہیں اور 21 عورتیں ہیں، 9 مرد اور 21 عورتیں، ٹوٹل 30 خواجہ سرا جن کے لیے بنایا گیا، اور 28,723 لوگ، عام لوگ۔ اب ایکٹ کا لبے لباب یہ ہے کہ کوئی بھی مرد اٹھ کے یہ آواز لگا دے کہ جی میں عورت بننا چاہتا ہوں، تو حکومت پاکستان اسے عورت بنا دے گی۔ کوئی بھی عورت اٹھ کے یہ صدا لگائے کہ میں مرد بننا چاہتا ہوں، تو حکومت پاکستان اسے مرد بنا دے گی۔ یہ ایکٹ پاکستان میں پاس ہو رہا ہے، پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا ہے، سینٹ میں چلا گیا ہے، اور یہ ضروری ہے یہ آپ سب لوگوں تک اس ایکٹ کے مسائل اور اس ایکٹ سے پیدا ہونے والی بیماریاں ڈسکس کرنا۔ اگر یہ چیز دنیا میں نافذ العمل ہوتی ہے ٹرانسجینڈر کی یہ شک، تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ اولاً تو یہ جھوٹ اور دھوکے کا رستہ کھولے گا۔ بڑے سارے لوگ حالانکہ وہ ٹھیک مرد ہوں گے لیکن وہ کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے، جو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، خود کو عورت ظاہر کریں گے۔ بڑی ساری عورتیں کئی اغراض کی وجہ سے خود کو مرد ثابت کریں گی۔ پھر اس میں مسئلہ آئے گا مسلمانوں کے لیے احکام شرع کے نفاذ کے لیے کہ مرد ہوگا اور خود کو عورت شو کرے گا، تو ہم اس پر کون سے احکامات لگائیں گے، پردے والے یا کام والے؟ احکام شرع کے نفاذ میں بھی بڑی ساری پرابلمز آئیں گی۔ پھر اعضاء کو کاٹتے ہوئے تغیر لخلق اللہ اور مصلح یعنی خلقت تبدیل کرنے کا رستہ کھل جائے گا، جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ بے پردگی اور بے حیائی کو فروغ ملے گا،
یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ وہ کس طرح کہ بندہ ہوگا تو مرد، اب کاغذات میں اس نے لکھ لیا میں عورت ہوں، تو سرکاری سطح پہ وہ عورت ہے، تو چونکہ عورت ہے تو وہ عورتوں کے مابین بیٹھے گا، عورتوں کے ساتھ تعلقات بنائے گا، عورتوں کے ساتھ یاریاں دوستیاں لگائے گا، تو ہے تو مرد ہے، احکامات تو اس پہ شریعت نے مرد والے لگائے ہیں، تو اب چونکہ وہ خود کو عورت ثابت کر رہا ہے تو اس کے اوپر سرکاری احکامات عورت والے لگ رہے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ خلاف شرع ہے۔ مرد ہونے کی وجہ سے وہ بے پردگی کا جو سامان پیدا کرے گا عورتوں کے مابین، اور یہ ہمارے لیے باعث تکلیف ثابت ہوگا، پھر ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا جو پھر سے اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس کی آغاز حضرت لوط علیہ السلام کے زمانہ میں پہلی دفعہ ہوئی تھی، جس کے بارے میں پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقْتُكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم وہ عمل کر رہے ہو، وہ بدکاری کر رہے ہو جو تم سے پہلے اس دنیا میں کسی نے نہیں کیا، اور وہ عمل وہ بدکاری کیا تھی کہ ان کے مرد آپس میں مردوں کے ساتھ ہم بستریاں کیا کرتے تھے، عمل لواطت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اسے اس کا نام دیا گیا۔ مرد و عورت ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں گے، اور یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ اولاً تو سورۃ الشورى کی 49 اور 50 نمبر آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آسمان اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخش دیتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر کسی کو دے دیتا ہے، دونوں اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اس کے ہاں اولاد ہوتی ہی نہیں۔ بے شک وہ خبردار قدرت والا ہے، یہ قدرت یہ اختیار اس کے پاس ہے، وہ چاہے تو تمہیں صرف بیٹے دے دے، چاہے تو صرف بیٹیاں دے دے، چاہے اولاد دے ہی نہ، یہ اس کی مرضی ہے، چاہے دونوں عطا فرما دے۔ اب چونکہ یہ خالصتاً اللہ کا کمال ہے کہ وہ کسی کو مرد عورت بنائے، یا اسے جسے ہم ہیجڑا، یہ ٹرانسجینڈر ٹرم بیسیکلی جس کے لیے بنائی گئی تھی، وہ چاہے اب نارمل پیدا کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ دیکھیے جتنی کائنات ہے یہ ساری مالک کے کن فیکون کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا ہو گیا، ہمارا ایمان ہے نا بھائی، اس نے کہا ہو گیا، لیکن انسان اتنی خوبصورت تخلیق ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ خود ارشاد فرماتا ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ نے شیطان کو جب کہا نا سجدہ کر تو اس نے سجدہ نہ کیا، تو اللہ نے شیطان سے یہ فرمایا تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے اسے سجدہ کرنے سے، جسے صرف کن سے پیدا نہیں کیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ساری دنیا کن فیکون، انسان وہ مخلوق ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات کہی جاتی ہے کہ اللہ نے بڑے پیار سے بڑے سنوار کے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور ایک جگہ مالک فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سنو جب اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا، انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا گیا ہے، چونکہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ سورہ 3 کی 4 آیت ہے، اور مالک عز و جل نے صرف انسان کے متعلق یہی گفتگو نہیں فرمائی، یہاں مالک نے بے حد دفعہ انسان کے متعلق گفتگو کی ہے۔ الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک کیا پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں چاہا تیرے اعضاء کو جوڑ دیا اور خوبصورت کر کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے، اور ایسی میرے پاس یہ متعدد آیات مبارکہ ہیں جو میں وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا۔ اب دیکھیے یہ قانون اس لیے بھی ناجائز ہے کہ مرد کی عورتوں یا عورت کی مردوں سے مشابہت جیسا کہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہماری شریعت نے حرام لکھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں نے انہیں جسے جو بننا چاہیے تھا اس انداز میں اعلیٰ ترین بنایا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث مبارکہ سنیے، یہ صحیح بخاری شریف ہے،
5885 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اسے حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم محنسین من الرجال ومترجلات من النساء وقال اخرجوہم من بیوتکم، کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو بناوٹی طور پر مخنث بننے اور مردوں کی طرح بننے والی عورتوں، ان دونوں پر، جو مرد عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو عورتیں مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لعن النبی، ان پر لعنت فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے زنانہ بننے والے مردوں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ یہ 1450 سال پہلے ہمیں قانون ملا ہے، اور یہاں پہ میں حضرت ابن عباس کی ابو داؤد شریف سے یہ میں آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ ضرور پڑھنا چاہتا ہوں، انہو لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے رسول نے ان مردوں پہ لعنت بھیجی ہے جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کرتے ہیں، ہے مرد لیکن اپنا چال چلن عورتوں جیسا بنا کے رکھتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو مردوں جیسا چال چلن بناتی ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ میرے پاس ابو داؤد شریف کی اس سے اگلی حدیث مبارکہ ہے، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لعنت ہے ایسے مرد پر جو عورت جیسا لباس بھی پہنے، جو عورت جیسا لباس۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بات جینڈر چینج ہونے کی نہیں ہو رہی، حضور نے جینڈر چینج کرنے والے پر تو لعنت فرمائی ہے، فرمایا جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، مرد ہونے کے باوجود عورتوں جیسی نزاکت رکھتا ہے، یا عورت ہونے کے باوجود مردوں جیسی سختی اپنے مزاج میں رکھتی ہے، تو اللہ کے رسول لعنت فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو عورتوں جیسے کپڑے پہنے یا عورت ہو کے مردوں جیسے کپڑے بھی پہنے، میں اللہ کا رسول اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ صرف اس بندے پر ہے جس نے کپڑے بدلے ہیں کسی دوسری جنس کے۔ اور یہاں سیدنا عبداللہ بن عباس سے میں یہ حدیث مبارکہ پڑھ دوں کہ نبی رحمت نے یہاں انتہا فرما دی اپنے حکم کی پختگی کے لیے۔ یہ حکم سماعت فرمائیے اور سوچئے گا کہ کتنا بڑا ظلم ملک پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ حاکم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، 244 نمبر 244۔ نبی رحمت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ روایت فرمائی ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ہیں جو ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کتنے؟ 3 لوگ ہیں جو ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ عرض کی سیدی کون سے؟ کہا آقو بوالدی، پہلا وہ جو ماں باپ کا نافرمان اور گستاخ ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا وَالدَّیوس، یہ دیوس جو ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کی گئی حضور دیوس کون ہے؟ کہا جو اپنی گھر والی عورتوں کے متعلق حیا نہیں کرتا، انہیں پردہ نہیں کرواتا۔ تیسری چیز حضور نے فرمائی وَرَاجِلَةُ نِسَاء، وہ مرد جو عورت بننے کی کوشش کرے، وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرے، اللہ اسے ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ واضح دلیل ہے۔ آئین پاکستان میں جو یہ شک پیش کی جا رہی ہے اس کے متعلق رسول خدا 1450 سال پہلے قانون دے گئے ہیں کہ اگر یہ کام ہوتا ہے، سن لو، جو کرتا ہے اللہ اسے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔